کی جو غیر حاضری ہے وہ دو ہی صورتوں میں ہوتی ہے، یا حج عمرے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اور یہ دونوں مجبوریاں ہیں۔ کرونا کے بعد حج کا سلسلہ تو موقوف ہو گیا، مجھے بھی کرونا ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر ہمت ہی نہیں چلنے کی، تو پھر اس کے بعد سال میں 2-3 چکر عمرے کی بھی لگ جاتے تھے، اب وہ بھی سارے ختم ہو گئے، اب ایک ہی چکر رہ گیا سال کے آخر میں۔ جو رجب شعبان رمضان کا یہ 3 مہینے ہیں، اس میں ہمارے مدارس میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس میں ایک چکر ہوتا عمرے کا، وہی مجبوری ہے، اور یہ بھی آپ کے بھی وہاں دعائیں ہوتی ہیں انشاءاللہ، اللہ پاک ساری دعائیں قبول فرما لیں۔ عمرے سے آنے کے بعد ہمیشہ جو پہلا جمعہ ہوتا ہے اس میں کچھ تأثرات بیان کرنے کا معمول ہے، لیکن کیا بیان کیا جائے؟ ہر دفعہ ایک ہی بات ہوتی ہے، 1-2-3 باتیں عرض کرنی مختصر سی، پھر اپنا موضوع اس کو شروع کریں گے ہم۔ پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ تو یہ عرض کرنی ہے کہ وہاں جا کر کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں دینی شعور جو ہے نا وہ بالکل نہیں۔ انتخابات نے واضح کر دیا کہ سیاسی شعور بھی نہیں ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ دینی شعور ہے، بالکل نہیں، لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ خطبہ ہو رہا ہے جمعے کا، اور اس میں بالکل بے تکلف ہو کر کے گپ شپ لگا رہے ہیں، جو بیر پڑھتے ہیں نا جمعہ، موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں، موبائل سن رہے ہیں۔ حالانکہ خطبے کا مسئلہ یہ ہے کہ خطبے میں اگر کوئی آدمی بول رہا ہو تو دوسرا آدمی اس کو یہ بھی اگر کہے نا کہ خاموش ہو جاؤ، فقد لغا، یہ حدیث شریف ہے، من قال انصت، جس نے صرف یہ کہا کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، فقد لغا، یہ خاموش کہنے والے نے بھی غلطی کی، وہ تو بول ہی رہا تھا، لیکن اس کو بھی نہیں بولنا چاہیے۔ خطبے میں ضرور شریف والی آیت آتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا حکم بھی یہ ہے کہ جب یہ آیت امام صاحب خطیب صاحب پڑھے تو تم دل میں تصور کر لو درود کا، زبان کو نہیں ہلا۔ تو خطبے کے بڑے سخت احکام ہیں، جیسے بالکل جیسے نماز ہے، 2 رکعتیں، زور کی 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں امام صاحب پڑھاتے ہیں اور 2 رکعتیں یہ خطبہ، 2 خطبے ہیں، یہ 2 رکعتیں ہیں۔ تو جیسے نماز میں آدمی سکون کے ساتھ خاموش بیٹھ کر کے امام کی بات سنتا ہے۔ امام صاحب تراویح میں بھی تو یہ آیت پڑھتے ہیں، ہمارے امام صاحب تو عشاء کی نماز میں بھی کبھی کبھی یہ آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ۔ تو اب پچھلے سارے مقتدی درود شروع کر دیں، سب نے خاموش رہنا۔ وہاں اس چیز کا اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ ہم علماء سے، دینداروں سے، اللہ والوں کی صحبت سے، مسجدوں سے، مدارس سے بالکل کٹے۔ گھر کا ماحول بھی پھر ایسا، اسکول کالج کا ماحول بھی ایسا، جس دفتر میں کام کیا وہاں کا ماحول بھی ایسا، تو یہ دین کہاں سے سمجھ میں آئے؟ تو اس لیے بھائی خدا را اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر رحم کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو آپ علماء کے قریب، اللہ والوں کے قریب، مسجد کے ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں، خانقاہوں میں، تبلیغی جماعت میں، یہ جتنی اصلاح کے سلسلے ہیں ان کے ساتھ جوڑیں گے تو ان کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اگر آپ جوڑنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، ہم دیکھو نا یہاں سارے بوڑھے نظر آتے ہیں، جوان نظر نہیں آتے، بچے نظر نہیں آتے۔ بچے آتے ہیں تو وہ بچے ایسے جو کھیل کود والے، نماز ہو رہی ہوتی ہے وہ مسجد میں دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جو سمجھدار بچے ہیں جنہوں نے کچھ سیکھنا ہے آ کر کے، آپ کے محلے میں ہفتے میں 4 بیان بلکہ 5 بیان ہوتے ہیں، 3 دن درس ہوتا ہے، پیر منگل کو جمعے کا ایک مستقل بیان ہوتا ہے،
اور تبلیغی جماعت والوں کا بھی ایک دن گشت ہوتا ہے اور اس میں بھی مستقل بیان ہوتا ہے. یہ 5 تو بیان ہوتے ہیں. 2 تعلیمیں ہوتی ہیں، ایک فجر کی نماز میں ہوتی ہے اور ایک عصر کی نماز میں تبلیغی جماعت والوں کی تعلیم ہوتی ہے. تو یہ سنتے 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 آ پھر شب جمعہ ہوتا ہے، یا کئی لوگ دور دور سے آتے ہیں شب جمعہ میں شرکت کے لیے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے شہر میں پھر جن کو اللہ نے گاڑیاں دی ہوئی ہیں، تو آخر دنیا کے لیے بھی تو سفر کرتے جاتے ہیں. پاکستان کے مختلف علاقوں میں خانقاہیں ہیں جہاں اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں لوگ رمضان کے آخر میں جا کے اعتکاف بیٹھتے ہیں. سال کے دوران چلے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور کچھ سیکھ کے آتے ہیں. ہم نے ساری توجہ بس بھاگ دوڑ ساری دنیا کے لیے، دین کی طرف بالکل توجہ نہیں. تو اس لیے ایک تو یہ وہاں جا کر کے آدمی بہت افسوس ہوتا ہے اور اس وقت موقع ہی نہیں ہوتا کسی کو سمجھانے کا. بس یہ اپنے دل کی جو کڑن ہے وہ ہم یہاں ممبر پر بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی کوشش کرو سیکھنے کی، اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرو، اپنے بچوں میں تبدیلی پیدا کرو. گھر کے ماحول کو، گھر کے اندر ایک دینی کتاب کی تعلیم کا ایک سلسلہ ہو. روزانہ ایک کتاب بلا ناغہ 10-15 منٹ نکال کر کے سارے گھر والے جمع ہوں اور پڑھی کتاب پڑھی جائے. اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہوگی تو جب کتاب پڑھیں گے خالی نامہ خود بخود ہو جائے گا. باپ بیٹوں میں انبن بنی ہوئی ہے تو جب سب اکٹھے مل کے بیٹھیں گے کتاب پڑھیں گے دعا مانگیں گے، آخر میں دعا بھی مانگیں. پھر دیکھیں اللہ کی رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، گھر کا ماحول کیسے تبدیل. سنتے یہ عورتیں بہت جلدی متاثر ہوتی، بہت جلدی متاثر ہوتی. تو ایک تو بھائی یہ جو تاثرات ہیں میرے، ان میں پہلا تاثر یہ ہے کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں دینی شعور جو ہے نا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر. مسئلے مسائل کا سرے سے ان بیچاروں کو پتہ ہے. اور دوسرا یہ موبائل والی بات پہلے بھی عرض کرتے رہتے ہیں. میں جس جہاز میں سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو میری ساتھ والی اگلی سیٹ پر ایک بالکل نوجوان بچہ، اب میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں. یقین مانے اس کے ہاتھ میں بڑا موبائل تھا اور بالکل وہ ننگی تصویریں عورتوں کی دیکھ رہا. وہ تقاضے کے لیے اٹھا تو میں نے اس کو، میرے ساتھ والی تھی اتفاقاً خالی تھی، اپنے پاس بٹھا دیا. پھر اس کو پیار سے پیار، میں نے کہا بیٹا کیسے جا رہے ہو؟ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. مدینے کی فلائٹ تھی. تو کہتا عمرے کے لیے جا رہے ہیں. کاموں کو ہاتھ لگا، اس کو بھی سمجھایا. میں نے کہا اللہ کے عمرے کے لیے جا رہے ہو اور یہ ساتھ ہی آنا، کہاں جا رہے ہو، کس کام کے لیے جا رہے ہو؟ یہاں تک نوبت پہنچ گئی. اور پھر بچے نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی حرم میں بیت اللہ کے سامنے احرام کی حالت میں ایک آدمی بیٹھ کر کے موبائل پہ گیم کھیل رہا. باقی ویڈیو بنانے کا اس کو تو اب گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا. وہ تو ایسا عام ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ سیلفی کہتے ہیں، وہ بناتے ہیں. تو بھائی خدا کے لیے قرآن پاک کے الفاظ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کاموں کی آخری جو انتہا ہے نا وہ اللہ کی طرف ہے. دنیا کے کام ہوں یا آخرت کے کام ہوں، اللہ سے کہیں بھی چھٹکارا نہیں. اس لیے اس کا یہ ضرورت کی چیز ہے. ضرورت کے درجے میں اس کو کیا کرو، استعمال کرو. اب جیسے بیت الخلاء ایک کوٹھی کی اور بنگلے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدمی بستر لگا لے بیت الخلاء. فون آیا، فون کیا، بس بات ختم. واٹس ایپ پہ جو ہے نا پیغام کیا، سنا، ختم، بات ختم ہوگی. پھر آپ نے ذکر تسبیحات، تسبیح چلی گئی، تلاوت چلی گئی،
ذکر اذکار چلے گئے، سب کچھ پہلے حرم میں، سب کے ہاتھوں میں قرآن، اب سب کے ہاتھوں میں موبائل۔ جہاں دیکھو، جس جگہ دیکھو، ایئرپورٹ پہ دیکھو، تب بھی یہ حال، جہاز میں دیکھو تب بھی یہ حال ہے۔ جہاز میں آدمی موت کے منہ میں بیٹھ ہوتا۔ اس لیے بھائی یہ چیزیں اصل سمجھ، باقی وہاں کی جو کیفیات ہیں ان کو لفظوں میں بیان کرنا یہ ناممکن ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک دو شعر سنا دیتا ہوں، بس اسی سے آپ اندازہ کر لیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو بار بار لے جائے، اور اللہ پاک یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ اللہ جس کو بلاتے ہیں انہیں کی توفیق سے ہوتا ہے۔ میرا بچہ وہاں ریاض میں جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا، وہاں ایک عربی ہے، میرا بیٹا مجھے بتا رہا تھا کہ 39 سال اس کی عمر ہو گئی۔ وہ مجھ سے پوچھتا رہتا ہے، کہتا ہے، میرا بچہ کہتا ہے مجھ سے کہ عمرے کی ہے، میں تو بڑے عمرے کیے ہیں، میں تو کئی دفعہ گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے یار میں ارادہ کرتا ہوں لیکن ابھی تک میں نہیں گیا۔ سعودی عرب میں رہتے ہوئے 40 سال عمر ہونے والی ہے، ابھی تک عمرہ نہیں کیا ہے۔ اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے یہ پاکستانی ہیں، ٹیکسیوں میں کام کرنے والے، دکانوں پہ کام کرنے والے، 40 سال سے مکے میں ہیں لیکن حرم کے اندر جانے کی توفیق نہیں۔ تو اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ طلب کے ساتھ، طلب کے ساتھ ہے، طلب کے ساتھ ہے، پیاس کے ساتھ ہے، رونے دھونے کے ساتھ ہے، اللہ سے مانگنے کے ساتھ ہے۔ میری گھر والی جو ہے اس کو میں نے 2 حج کرائے اور عمرے تو بے شمار کرائے، لیکن مسلح سے اٹھتی نہیں۔ اس وقت میں ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا وہ پیسہ کہاں سے ہے؟ وہ مانگتی ہے اور کام بن جاتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ عورت ساری زندگی شوہر کی خدمت کرے اور شوہر ایک حج اس کو اپنے ساتھ کرا دینا تو اس کی ساری زندگی کی خدمت کا بدلہ اتر جاتا ہے۔ اتنا مشکل کام ہے عورت کو ساتھ لے کے جانا۔ تو اللہ سے بھائی جس کو طلب ہے، مانگتا ہے، اللہ پاک اسی کو کیا کرتے ہیں؟ بلاتے ہیں۔ باقی جو وہاں کی کیفیات ہیں وجدانی ہیں، وہ محسوس تو کی جا سکتی ہیں لیکن لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں جو اسی بات کی ترجمانی کرتا ہے، شاید وہ بھی نعت ہے، ایک قسم کی نعت کا پہلا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ نام تم نے جنت کا سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام تم نے جنت کا سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں تمہیں لفظوں میں کیسے بتاؤں میرے آقا کی گلیوں میں کیا ہے۔ لفظوں میں بیان۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ جب واپس آئے تو انہوں نے بھی چند اشعار کہے، میں 2 مجھے یاد ہیں۔ امیدیں ہیں لاکھوں پر بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا شمار۔ امیدیں ہیں لاکھوں پر بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا شمار۔ جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں،
مروں تو کھائیں مجھ کو مدینے کے مور و مار۔ تو وہاں کی کیفیات بڑی دیدنی ہے، شنیدنی نہیں، اور پھر چشیدنی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے بیت اللہ۔ راوی کہتا ہے، راوی کا بیان ہے کہ میں ان کے پاس تھا، بس دبے لفظوں میں بار بار یہ شعر پڑھتے تھے: کہاں میں اور کہاں نکہت گل، کہاں میں اور کہاں نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ بار بار یہ شعر، میں کہاں اور اللہ کا حرم کہاں، بیت اللہ کہاں، مدینہ کہاں۔ تو اس لیے بھائی اس کے لیے صرف دعا سے کام نہیں چلتا، دعا بھی ہو، دوا بھی ہو، اور دل میں تڑپ بھی ہو، طلب بھی ہو، جذبہ بھی ہو، پھر جا کر کے راستے کھلتے ہیں، اللہ پاک راستے بناتے ہیں۔ حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا، تو وہ ان کو ہر سال کہتا، ہر دفعہ کہتا، حضرت دعا کریں کہ اللہ پاک حج نصیب کرے۔ حضرت فرماتے، ایک دن انہوں نے فرمایا کہ جس دن، اس دن بمبئی سے جہاز جایا کرتے تھے، بحری جہاز، بمبئی سے جہاز جائے گا نا، اس دن پیسے بھی مجھے دے دینا اور اپنے اوپر مجھے قابو بھی دے دینا، میں تمہیں پکڑ کے جہاز میں بٹھا دوں گا اور پھر پیسوں سے ٹکٹ دے کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا، اور پھر میں اللہ پاک سے دعا مانگوں، اے اللہ اس کو حج نصیب کر۔ تو ہلتا جلتا ہی نہیں ہے، نہ پیسے خرچ کرتا ہے، نہ کوشش کرتا ہے، تو صوفی گاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ صرف دعا نہیں بھائی۔ کئی ایسے لوگ اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، سال آ سال وہاں رہتے ہیں لیکن ان کو حج نصیب نہیں، آ جاتے ہیں۔ آج مجھے کوئی سنا رہا تھا، ایک آدمی کی جو ہے نا وہ دستخط کرتے تھے پتہ نہیں فارم پہ، ہاں ڈاک ٹکٹ اس کے زمانے میں تھا نا، میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانا ضروری ہوتا تھا، وہ سرٹیفکیٹ ڈاکٹر نے بنایا، انہوں نے دستخط کیے، تو کہتا ہے کہ میں 15 سال وہاں رہا ہوں، بابا تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تجھے یہاں بلاوا آ گیا، میں 15 سال وہاں کام کر کے آیا ہوں لیکن حج نصیب نہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور یہاں سے باقاعدہ حج کے ارادے سے وہاں جاتے ہیں بھائی، اور وہاں جا کر کے بھی حج نصیب۔ سچا واقعہ ہے، ایک وکیل کا واقعہ، ایک مرتبہ گیا، وہاں پہنچتی ہی اس نے کہا بھی میرا دل پھٹتا ہے، مجھے پہنچاؤ گا۔ پھر سچی توبہ اس نے کی، دوبارہ پھر گیا، پھر اس کو حج ملی۔ کئی ایسے لوگ ہیں وہاں پہنچ کر کے حج کے ایام آتے ہیں تو پھر ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ حج کرے جاتے ہیں۔ مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ نے اپنا واقعہ سنایا، کہتے ہیں میں ایک دفعہ بسوں کے قافلے کے ساتھ گیا، میں امیر تھا ان کا، تو اس وقت ایسی سہولیات بھی نہیں ہوتی تھی، تو 300 آدمی کا قافلہ تھا، بہت سارے ساتھی عرفات میں خیر نظر نہیں آئے، میں بڑا پریشان بھی، کہاں چلے گئے؟
تو حج ختم ہونے کے بعد پھر ان سے میری کیا ہوئی، ملاقات ہوئی. تو میں نے پوچھا بھیا فاطمہ نے میں دن آپ کو بڑا تلاش کیا لیکن آپ نظر نہیں آئے. کہتے حضرت جی آپ کو پتہ ہی نہیں، اس دن بیت اللہ میں بالکل ایسا خالی ملا. ہم نے خوب حجر اسود کی بوسے کی. ویسے تو موقع نہیں ملتا تھا، جب بھی جاؤ تو رش. ہم نے خوب حجر اسود کی بوسے. حضرت نے فرمایا کہ حجر اسود کی بوسے تو لیے حج اگلے سال پھر کرنا ہے، حج رہ گیا، حج کا رکن. ہمارے گاؤں کا ایک حجام تھا، اس کا بیٹا مکہ مکرمہ میں رہتا تھا. اس نے اپنے والد کو کیا کیا، بلایا. اس کا والد کافی عرصہ وہاں رہا، لیکن جب حج کے دن آئے تو کہتا مجھے گاؤں پہنچا، مجھے گاؤں پہنچا، مجھے گاؤں پہنچا. میں نے اس کا نام لے کے کہا، اس کی دعا بھی مجھے یاد ہے، اس کی شکل بھی یاد ہے، پرانی بات ہے، میں بچہ تھا اور اس کا نام بھی یاد ہے. نام لے کے اس کو بھی میں نے دعائیں مانگی تو وہ آگے بڑھے گا. یہ رونے دھونے سے ہوتا ہے، یہ مانگنے سے ہوتا ہے، یہ جذبہ دکھانے سے ہوتا ہے، وظائف پڑھنے سے ہوتا ہے، دعائیں مانگنے سے ہوتا ہے، اور کچھ کوشش کرنے سے بھی ہوتا ہے. گلک بنا لو اور نہیں ہے تو اس میں پیسے ڈالتے رہو کوئی نہ کوئی. اب تو بڑا مشکل ہو گیا. میں نے 4 حج الحمدللہ 1,00,000 کے اندر ایک حج تو میں نے 64,000 میں. 5واں حج میں جب کرنے گیا تو اس وقت یکدم 1,00,000 سے 2,00,000 ہو گیا. اس کے بعد تو میں بڑھتے گیا. نواز شریف کا جو پہلا دور تھا اس میں جو وزارت مذہبی امور کا وزیر تھا وہ 2,50,000 تک لے آیا. اس کے بعد پھر بڑھتے چلا جا رہا. لیکن پیسوں کی بات ہے ہی نہیں بھائی. اصل بات دعاؤں کی ہے اور جذبے کی بات. جذبہ ہو دل میں، دعا ہو. اللہ بات میں اللہ سے مانگتا تھا کہ اللہ ہر سال حج نصیب کا، اور لیکن بے یقینی کی کیفیت ہوتی. تو کورونا تک الحمدللہ میں نے مسلسل گنے بھی نہیں کہ کتنے کیے، اور عمریں تو سال میں 3 کی. یہ سب مانگنے کی بات ہے، جذبے کی بات ہے، اور کچھ ہلنے جلنے کی بات. اور ایک وظیفہ ہے، وہ وظیفہ میرا کبھی ناغا نہیں. وہ وظیفہ کیا ہے بھائی؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آذان کا مسنون طریقے سے کیا کرو جواب. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو مؤذن کے کلمات ہیں وہ کلمات کہو. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ. جب آذان کا مسنون طریقے سے جواب دے دو تو اس کے بعد ایک مرتبہ لبیک اللہم لبیک پورا تلبیہ وہ کیا کرو بھائی، پڑھو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پورا تلبیہ ہے، یہ یاد کر لو اور یہ پڑھو. اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھ. کوئی بھی درود ابراہیمی شرط نہیں، وہ ہو تو بہت ہی اچھا ہے. درود ابراہیمی پڑھ. اس کے بعد دعائے وسیلہ، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ والی دعا ہے. بس یہ 3 جز ہیں، لبیک اور درود شریف اور دعائے وسیلہ. اس کے بعد اگلا وظیفہ نہیں ہے، وہ ویسی ہے کہ اس کے بعد جو دعا بھی مانگو گے اس کے ساتھ دعا بھی قبول ہو. یہ حج کا بھی وظیفہ ہے اور دعا کی قبولیت کا نسخہ بھی. جو دعا بھی مانگو، درود شریف تو دعا ہے ہی ہے، اور دعائے وسیلہ
یہ دو دعائیں تو اللہ نے قبول کرنی ہے، طے شدہ ہے۔ تیسری دعا جو اس کے ساتھ تمہاری مل جائے گی اس کو بھی اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ رد نہیں کرے۔ لیکن فجر کی اذان کا بھی جواب دو بھائی۔ ناغا طبی نسخہ تو ڈاکٹر نے 5 گولیاں لکھی ہیں، 4 کھاتے اور 1 کھاتے نہیں۔ میرا کبھی بھی ناغا نہیں ہوا، نہ فجر کی اذان کا بھی کبھی ناغا نہیں۔ اس لیے یہ اس وظیفے پر بھی عمل کرو اور اللہ پاک سے کیا کرو، مانگو، اور مولویوں سے نفرت نہ کرو بھائی۔ مولویوں سے ڈاکٹروں سے چھٹکارا نہیں۔ پیدا ہوتے ہو تو اذان مولوی دیتا ہے، ہاں، پھر 5 نمازیں مولوی کے پیچھے پڑھتے ہو، پھر جنازہ آخری وہ مولوی پڑھاتا ہے، تو کہاں تم مولوی سے چھوٹ سکتے؟ علماء سے نفرت نہ کرو، ان کے قریب رہو۔ جیسے ڈاکٹر تمہاری دنیا کی ضرورت ہے، یہ مولوی تمہاری آخرت کی ضرورت ہے۔ بچوں کو ان کے قریب لاؤ، ان کی مجالس میں لاؤ، ان کے تعلیمی حلقوں میں لاؤ۔ تو حج کے لیے ایک تو وظیفہ پڑھنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، اپنا جذبہ دکھانا ہے اللہ کو، اور دوسرا سیکھنا ہے۔ سیکھ کے جاؤ گے تو وہاں، اب ابھی کوئی سنا رہا تھا کہ وہاں خود میرے ساتھ بھی ایسا ہو، یہ میرا اپنا واقعہ ہے۔ مجھے غازی صاحب نے کہا کہ وہاں پہنچ کے پتہ ہی نہیں ہوتا کھانا کا بات۔ مدینہ منورہ میں جو حاجی میلے تو کہتے ہیں صفا مروہ کئی کی ہی نہیں، طواف کر کے سیدھی یہاں پہنچ گئے اور احرام بھی کھول دیا۔ اب کیا کریں؟ تم مسائل سیکھ کر کے حج کرو گے تو پھر حج کا اپنے میں کیا ہوگا، مزہ ہوگا۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو بار بار حج اور عمرے کی صحیح طریقے سے سعادت نصیب فرمائے، اور میں نے اپنے لیے اور آپ سب حضرات کے لیے عمومی اور خصوصی جن کے نام یاد آ گئے ان کے لیے نہ، کئی مجھے ایسے بھی ہیں جو وہاں خواب میں آتے ہیں کہ ہماری دعا، کئی آئے تھے، عمران کھوکر صاحب آئے خواب میں، ایک بابا جی ہے ڈاکٹر نیر صاحب، یہ خواب میں آئے ہیں، وہ ایک شادی ہے نا وہ خواب میں آئے ہیں۔ ایک دفعہ وہ شعیب صاحب ہمارے جو فوت ہو گئے ہیں، ان کا نام مجھے نہیں آ رہا، تو وہ خواب میں آئے تو نام آ گیا مجھے۔ تو عمومی اور خصوصی جتنی میں نے دعائیں مانگی اللہ پاک ساری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔